بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، سنہری قصے میں آج جو ہم قصہ سنیں گے اس کا عنوان ہے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو رافع یہودی کا عبرتناک انجام۔ ابو رافع یہودی کی اسلام دشمنی میں حد سے زیادہ اضافہ ہو چکا تھا، تو بچوں عرصہ دراز سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی اسلحے اور دولت سے مدد کرتا تھا، اور اب تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی کرنے لگا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گستاخی کی سزا دینے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عتیق کو روانہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو رافع کے قلعے کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے جانوروں کو واپس قلعے میں لا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ اسی جگہ پر بیٹھ جائیں، میں جاتا ہوں اور دربان سے بہانہ کر کے میں اندر جانے کی کوشش کروں گا۔ یہ کوشش کرتے کرتے قلعے کے دروازے کے نزدیک وہ پہنچ گئے اور دروازے کے قریب کپڑے سمیٹ کر ایسے بیٹھ گئے جیسے کوئی رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوں۔ دوسرے لوگ اندر داخل ہو چکے تھے۔ کچھ دیر تک قلعے کے دربان نے ان کا انتظار کیا، پھر اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جاؤ، میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ اندر داخل ہو کر ایک کنارے پر چھپ گئے۔ جب تمام لوگ اندر داخل ہو گئے تو دربان نے دروازہ بند کر دیا اور چابیاں ایک کیل کے ساتھ لٹکا دی۔ آگے کیا ہوا عبداللہ ابن عتیق کی زبانی سنتے ہیں۔ اس کے بعد میں اٹھا اور میں نے کیل سے چابیوں کا گچھا نکال لیا اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اوپر صحن میں قصہ خوانی ہو رہی ہے۔ جب قصہ خان اس کے پاس سے چلے گئے تو میں آگے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جس دروازے کو میں کھولتا اس کو اندر سے بھی بند کر دیتا تاکہ کوئی اور اندر نہ داخل ہو سکے، اور اگر دیگر یہودیوں کو میرا پتہ بھی لگ جائے تو ان کے پہنچنے تک ابو رافع کا کام تمام کر دوں۔ آخر کار میں اس کے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ جب میں اس کے گھر میں داخل ہوا تو گھر میں اندھیرا تھا کیونکہ انہوں نے چراغ بجھا دیا تھا اور گستاخ ابو رافع یہودی اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ابو رافع ہے کہاں۔ میں نے آواز دی، اے ابو رافع۔ اس نے کہا، کون ہے؟ میں نے آواز کا تعاقب کیا اور اس پر تلوار کا بھرپور وار کر ڈالا، مگر وہ بچ گیا اور چلانے لگا۔ اس سے پہلے کہ اس کے چلانے کی آواز سن کر اس کا کوئی مددگار اس تک پہنچتا، میں نے آواز بدل کر پھر اس طرح آواز دی کہ جیسے میں اس کا مددگار ہوں۔ میں نے کہا، اے ابو رافع، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ کسی آدمی نے مجھ پہ تلوار کا حملہ کیا ہے۔ آواز سنتے ہی میں نے دوسرا وار اس پر کیا لیکن ابھی بھی وہ نہیں مرا تھا۔ میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر زور دیا تو اس کی کمر سے پار نکل گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ مر چکا ہے۔ پھر میں واپس ہونے لگا، یہاں تک کہ ایک منزل سے اترتے ہوئے میں گر پڑا اور میرا پاؤں ٹوٹ گیا۔ میں وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گیا کہ یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے اس گستاخ کے مرنے کا یقین پکا نہ ہو جائے۔ جب صبح مرغے نے اذان دی تو ایک شخص قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرنے لگا کہ لوگوں، اہل حجاز کا تاجر ابو رافع یہودی مر گیا ہے۔ پس میں اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور انہیں ابو رافع کے واصل جہنم ہونے کی خوشخبری سنائی۔ پھر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے پھیلا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پر پھیر دیا تو ایسا ہو گیا جیسے اس میں سرے سے کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ بخاری شریف کتاب المغازی میں ہے یہ قصہ۔ بچوں، اس قصے سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا کہ جو شخص دین اسلام کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ کے، اسلام کے دشمنوں پر وار کرتا ہے، خوشی سے، محبت سے، خود اعتمادی کے ساتھ جا کر اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کو طاقت دیتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بہادری کی بات ہے
کہ اتنے سارے لوگوں میں دشمن تک پہنچنا، اور وہ بھی خود اکیلے دشمنوں تک پہنچنا اور دشمن کو جا کے مارنا، پھر اپنا پاؤں زخمی ہو جاتا ہے، اس کے باوجود اس دشمن کی اسلام کی خاطر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ بندہ ابھی بھی مرا ہے کہ نہیں مرا، میں اس کو مار کے یہاں سے دم لوں گا۔ تو یہ ہے اسلام سے محبت، جہاد سے محبت، اللہ سے محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی سچی محبت۔ مطلب یہ کہ صرف نعروں سے، صرف باتوں سے محبت نہیں ہوتی ہے، اصل محبت کیا ہے کہ ہم سب عمل کر کے دکھائیں۔ تو اس کے لیے ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے، ہمیں بھی وہ قوت عطا فرمائے، ہمارے اندر بھی ایمان کی وہ حلاوت ہو، وہ طاقت ہو ہمارے اندر کہ ہم بھی اسلام میں لوگوں کی مدد کر سکیں، جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، جو دین کے لیے کام کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے ہیں، ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے۔ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ اپنے دین کا، اپنے اللہ کا، اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ دنیا میں بھی جنت، آخرت میں بھی جنت، دنیا میں بھی سکون ہی سکون اور آخرت میں بھی سکون ہی سکون۔ اور پھر دیکھیے کہ کتنی بڑی آزمائش آئی آپ پر کہ آپ نے یہودی کو مارا اور وہاں گر پڑے جب، تو پاؤں زخمی ہو گیا، ان کا پاؤں جو تھا وہ ٹوٹ گیا، تکلیف میں تھا پاؤں، لیکن جب واپس آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس پر پھیرتے ہیں تو ان کا پاؤں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ آزمائش تھی کہ دیکھو میرا بندہ کرتا کیا ہے، پاؤں ٹوٹ گیا، واویلا کرے گا، شور کرے گا، واپس بھاگ آئے گا کہ او یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او ہو مجھ سے تو بڑا یہ غلط کام ہو گیا، سوری، معذرت، میں گیا تھا لیکن میرا پاؤں زخمی ہو گیا، میں واپس آ گیا پھر کیونکہ تکلیف بہت زیادہ تھی۔ ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی، بلکہ وہیں بیٹھے رہے۔ یہ آزمائش تھی کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے اللہ کی طرف سے۔ یعنی اس جنگ میں بھی آزمائش آئی، دیکھیں اس جنگ میں بھی آپ پر آزمائش آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو قتل کرنے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی اپنا پاؤں ٹوٹ جاتا ہے، اور اپنے پاؤں کے ٹوٹنے کی فکر نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، پتہ نہیں ابھی بھی یہ مرا ہے یا نہیں، جب تک اس کو مار نہ لوں میں نہیں جاؤں گا یہاں سے۔ تو آزمائشیں سب وقتی ہوتی ہیں، اور کیسے جب آزمائش آئی بھی تو کیسے ختم کی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کے حکم سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک ہی تو پھیرا تھا، اس کی برکت سے ہی آپ کا پاؤں ایسے ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو، جتنے کان سن رہے ہیں، ہم سب کو ایمان کی یہ طاقت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک آخری سانس تک ہم سب کو ہمیشہ ہدایت پر رکھے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔